الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اپنے ایک اکیلے رب کی ونس کی گواہی دیتے ہیں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی خدا اور گاڈ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں۔ وہ ہر موقع اور ایونٹ کا خود ہی گواہ، ہر چیز کو سنے اور دیکھے، اس کے علم اور نالج سے کائنات اور یونیورس کی کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بلا شبہ وہ مالک اپنے بندوں پر مکمل قدرت رکھے، اس کے باوجود هُوَ الرحمن الرحیم، وہ انتہائی مہربان، موسٹ مرسیفل۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد اور نہ ہی کوئی اس کا والد۔ جو کوئی بھی ہے وہ اس کی مخلوق اور غلام ہے، اور وہ ان سب کا ایک اکیلا خالق اور مالک ہے۔ کسی زمانے میں وہ غائب نہیں، کوئی زمانہ اس سے غائب نہیں۔ وسع کل شیء رحمتا و علما، اس کی رحمت اور علم نے ہر شے کو کور کر رکھا ہے۔ اپنی کسی بھی مخلوق سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ ہی اس سے کبھی کوئی بھول چوک ہوتی ہے، نہ کوئی چیز اسے کنفیوز کر سکتی ہے، اور نہ ہی وہ کبھی غلطی کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمام تعریف اور کریڈٹ صرف اور صرف آلمائٹی رب کے لیے ہی ہونی چاہیے، جس نے آسمانوں اور زمین کو کریٹ کیا۔ لہو ملک السماوات والارض، یہ آسمان و زمین تو اس کی بادشاہت کا محض ایک حصہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی بادشاہت اور سلطنت کا خاتمہ ہے ہی نہیں۔ جو چیز بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی ہے جس نے اس میں اس کے فنکشنز بھی امبائب کر دیے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک کی ہر مخلوق مکمل فرما برداری سے مسلسل اپنے مالک کی تسبیح بیان کرتے ہوئے فنکشنل اور ڈیوٹیفل بنی ہوئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی مہانتا اور گریٹنس کو قبول کر لیں، اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں دے دیں، اس کی سزا سے ڈر جائیں، اس کے انعام کے خواہش مند بن جائیں۔ ہمارے دن اور رات، ہمارا کردار، ہمارا ویوہار گواہی دے اس بات کی کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، اور دوسری لازمی گواہی یہ بھی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں، جن پر سنسار کے مالک نے اپنا آخری کلام قرآن کریم نازل فرمایا۔ اسی قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو آباد کیا، کبھی بھی اس دنیا کو ہدایت ربانی اور ڈیوائن گائیڈنس سے خالی نہیں رکھا۔ اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم کو دنیا میں امتحان اور ٹیسٹ کی خاطر بھیجتے وقت ہی ہم انسانوں کو بتا دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہدایت نامے اور اسکرپچرز آتے ہی رہیں گے، اور یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوگی۔ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے بات کو مان کر ایمانداری اور شکر گزاری والی زندگی جیے، اور جی چاہے تو بات کو نہ مان کر نافرمانی اور ناشکری والی زندگی جیے۔ اس دنیا میں اسے پوری چھوٹ اور لبرٹی حاصل رہے گی۔ لیکن ہم انسانوں کو یاد رہے کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کوئی اپنے رب کی طرف سے آئی ہدایت کو فالو کرے گا تو اس طرح کے لوگوں کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی دکھی اور غمگین ہوں گے۔ لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا،
جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو جھٹلا کر نافرمانی کا رویہ اپنایا، اپنے آس پاس بکھری رب کی بے شمار نشانیوں سے سبق نہ لے کر منمانی زندگی گزاری، تو ان کے لیے رب تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب القرآن کے تابع کرنے، اس کے احکام پر مضبوطی سے جم جائیں، کیونکہ ہمارے رب نے اپنی آخری کتاب میں ہمیں حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اور تم سب مضبوطی سے تھامے رہو اللہ کی رسی کو ایک جٹ ہو کر، اور فرقہ بندی مت پیدا ہونے دو، اور یاد کرو، ریکلیکٹ کرو اللہ کی نعمتوں کو خود پر۔ جب تم تھے دشمن تو اللہ نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں کے بیچ، لہٰذا ہو گئے تم اللہ کی رحمت سے بھائی، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے، سو اللہ نے بچا لیا تمہیں اس سے۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تمہیں ہدایت ملتی رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو تھامنے کا کہا، جسے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر واضح کر دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو ہم تمہیں کتاب ہدایت دے رہے ہیں اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور اپنے چرچے میں اسے رکھو۔ گویا اللہ کی رسی یعنی وہ وحی ربانی ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور جس نبی پر یہ کلام اترا انہوں نے بھی کہا کہ وہ حبل اللہ المتین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ پر جب غور کیا تو احساس ہوا کہ عام طور سے ہم رسی کو 4 کاموں میں استعمال کرتے ہیں: جوڑنے میں، باندھنے میں، محدود ڈھیل دینے میں، اور پھانسی کے پھندے میں۔ جس طرح رسی کا کام 2 چھور کو جوڑنا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبیوں نے اللہ کی رسی الکتاب کے ذریعے ایک بندے کا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیا اور بیچ میں سے خود کو ہٹا لیا۔ لیکن جب ہم اللہ کی کتاب سے ہٹے تو ہم یہ پیغام بھول گئے کہ اللہ ہم سے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کے روگ میں پڑھ کر اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور صدقہ طفیل کا سہارا لینے لگ گئے۔ اگر ہمیں واپس اللہ سے ڈائریکٹ جڑنا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے جڑنا ہوگا۔ رسی کا دوسرا کام باندھنے اور جکڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک ہم انسانوں کے من میں اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں رکھ دیا ہے۔ عموماً ہمارا من بہت چنچل ہوتا ہے، اس لیے ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ بار بار ہمیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر اکساتا ہے۔ لہٰذا اپنے من کو قابو میں کرنے کی خاطر ہمیں اللہ کی رسی القرآن سے خود کو باندھنا ہوگا، اور اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمارے رب نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے رہ کر حساب دینے سے آج ڈر جائے اور اپنے من کو قابو میں کر کے منمانی کرنے سے رک جائے تو یقیناً اس کا ٹھکانہ ہی جنت ہوگا۔ رسی کا تیسرا کام محدود ڈھیل دینا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کسی جانور کو باندھتے ہیں تو اس کی رسی کو اتنی ڈھیلی رکھتے ہیں کہ وہ فریلی اپنے مومنٹس کر سکے، لیکن اس کی ایک لمٹ اور حد ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے ہمیں محدود آزادی تو دی ہے، لیکن ہمیں ہماری لمٹس اور حدود بھی بتا دی ہیں۔ لہذا اپنی لمیٹیشنز کو محسوس کر کے اللہ کی بتائی حدود میں رہ کر ہمیں زندگی گزارنی ہوں گی، اور حدوں کو پھلانگنے اور لمٹس کو کراس کرنے سے ہمیں خود کو روکنا ہوگا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب ہدایت میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہاں اس کے لیے ذلت والی سزا ہوگی۔ رسی کا ایک اور کام پھانسی پر لٹکانے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم نے اللہ کی رسی کی اہمیت کو نہیں سمجھی بلکہ اسے نظر انداز کیا تو یہی چیز کل قیامت کے دن ہمارے لیے گلے کا پھندہ بنے گی، کیونکہ کل امت تدعی الی کتابھا، اسی آئین پر ہمارے ساتھ وہاں معاملات ہوں گے، اور وہاں ہر مرحلے پر یہی پوچھا جائے گا الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہیں اللہ کے رسولوں نے رب کی آیتیں پڑھ کر تمہیں اس دن سے خبردار نہیں کیا تھا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے اقرار کے بعد نافرمانی کے کام کیے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا اپنی نافرمانی کے بدلے میں اب عذاب کو فیس کرو۔ جب تک اللہ کی کتاب کو ہم نے تھامے رکھا ہم متحد اور ایک جٹ تھے، اور جب اللہ کی کتاب پر ہماری پکڑ کمزور ہو گئی تو ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اس طرح ہم ایک ہو کر بھی ایک نہ رہ پائے۔ اللہ کی کتاب سے دوری کا نتیجہ یہ رہا کہ ہمیں اللہ کی یہ بات معلوم ہی نہیں کہ فرقہ بندی مت کرنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چلائی گئی ایک بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ میری امت فرقوں میں بٹے گی اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس روایت کو پیش کر کے ہر فرقے والا خود کو جنتی سمجھا ہوا ہے اور باقیوں کو جہنمی، حالانکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اے نبی کہیے ہر کوئی اپنی اپنی شکل پر کام کر ہی رہا ہے، یہ تو تمہارے رب کو یہ خوب معلوم ہے کہ ہدایت سے قریب تر کس کا راستہ ہے۔ اگر مان کر چلیں کہ 10 لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ان 10 لوگوں سے کہا جائے کہ کل تم میں سے ایک کو چھوڑا جائے گا اور باقی 9 کو موت کی سزا سنائی جائے گی، تو کیا ان 10 میں سے کوئی ایک بھی چین سے رہ پائے گا؟ لیکن اس کے برخلاف کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنی خوش فہمی میں خود کو خود سے ہی پاسنگ سرٹیفکیٹ دے کر اترا رہا ہے۔ شروع میں پڑھی گئی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اپنے آپ پر اللہ کی گئی نعمتوں کو یاد کرو۔ ہم بھی اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، ریکلیکٹ کریں، اور سب سے بڑھ کر اس کرم کو محسوس کریں کہ ہم میں سے بھی ہر ایک الگ الگ فرقے اور مسلک سے جڑا ہوا تھا، ہر ایک کی سوچ مختلف تھی، لیکن اللہ کے ایک بندے نے ہمیں اللہ کی کتاب سے اس طرح جوڑا کہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور اٹیچمنٹ اللہ نے پیدا کر دیا، اور آج ہم ایک قرآنی فیملی کی طرح ہیں۔ لہذا اس شخص کی محنتوں کو یاد رکھیں جس نے ہمیں اللہ کی کتاب سے جوڑا، اور اس شخص کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے پر اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ آیت کے اس حصے کو پڑھ کر ہمیں لگا کہ اللہ کی کتاب کا علم آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے تھے، ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم فیل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے علاوہ کے لٹریچر نے ہمیں بے فکر کر دیا تھا، اور یہ بے فکری ہماری باتوں میں دکھائی دینے لگی تھی، اور ہمارے جملے ایسے ہو گئے تھے کہ فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، پھر چاہے ہم جیسے بھی عمل کریں ہمارے مسلم ہونے میں کوئی فرق نہیں آنے والا، اور جہنم کی سزا تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا فخر و گھمنڈ بالکل بھی پسند نہیں. لیکن جب ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ کتاب تو مجھ سے بات کرتی ہے. اس کی ہر آیت مجھے خواب غفلت سے جگاتی ہے. اس کی آیتیں مجھے اپنی فکر کرنے کی طرف راغب کرتی ہیں. اس کی آیتیں میرے سارے بھرم کو چکنا چور کر دیتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے اپنی حیثیت یاد دلاتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے آئینہ دکھاتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے اچھے کام کرنے کی طرف راغب کرتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے برائیوں سے روکتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے زندگی جینے کا مقصد دیتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے لوگوں کے کام آنے کی تعلیم دیتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے ہر ایک سے محبت کرنا سکھاتی ہیں. اس کی آیتیں میرے من سے نفرت کو نکالتی ہیں. اس کی آیتیں مجھے ایک اچھا انسان بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تمہیں ہدایت ملتی رہے. اگر ہمیں واقعی ہدایت چاہیے تو ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف ہمیں آنا ہوگا جس کی آیتوں میں ہدایت کا واضح بیان ہے. اور وہ اتنا واضح ہے کہ اسے کسی اور چیز کی بالکل بھی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو سورج کی طرح روشن ہے, نور مبین ہے. اگر ہم اس کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو دیے کی روشنی کی ضرورت ہو. اور شروع میں جو ہم نے حدیث شریف کے حوالے سے بات کہی تھی کہ وہ حبل اللہ المتین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قرآن اللہ کی رسی ہے, اسی طویل حدیث کے ایک حصے کو پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہیں اور ہدایت کی تلاش کی اسے اللہ گمراہ کر دے گا. اللہ ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں آپ کی اس طرح کے عمل اور سوچ سے, بلکہ ہماری تو دعا یہ ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك أنت سميع مستجيب الدعوات. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون